پیر پیرا میرے میرا غوث اعظم پیر پیرا جیلانی میرے میرا جیلانی غوث اعظم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ سلطان ولایت غوث پاک کے متعلق ہم بہت کچھ جاننے کی اور سیکھنے کی اس سلسلے میں کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم غوث پاک کے متعلق جانیں گے اور آپ کی شان و عظمت، جی ہاں، اولیاء اکرام کے درمیان آپ کی کیسی شان، کیسی عظمت ہوا کرتی تھی، وہ انشاءاللہ الکریم ہم سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے قبل میں آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں۔ آقائے نامدار، مدینہ کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو یہ چاہتا ہے، جسے یہ پسند ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون سا وہ مسلمان ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میں جب رب تبارک و تعالیٰ سے ملوں، جب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو رب تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو۔ اے میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، میں آپ سے عرض کروں گا درود پاک کی کثرت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے انشاءاللہ الکریم رب تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ اگر راضی ہے تو سب کچھ صحیح ہے، بیڑا پار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ناراض ہے تو بندہ ہلاک ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اگر راضی ہے تو داخلہ جنت میں ہوگا، اور اللہ اگر ناراض ہے تو داخلہ جہنم میں ہوگا۔ اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں داخل ہوں، تو بہترین ذریعہ یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت کریں، درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا، اور جب رب راضی ہے تو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے اب اپنے ٹاپک کی طرف انشاءاللہ الکریم ہم بڑھتے ہیں۔ غوث پاک کی اولیاء اکرام کے درمیان شان کیا ہے؟ اس سے پہلے میں کچھ آپ کی کرامات و واقعات آپ کو بتاتا ہوں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات کس طرح تھی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیا شان عطا فرمائی تھی۔ ایک شخص حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا، میں اسبہان ایک شہر کا نام ہے، میں وہاں کا رہنے والا ہوں۔ میری ایک بیوی ہے جس کو اکثر مرگی کا دورہ رہتا ہے، اس پر کسی تعویذ کا اثر نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یہ ایک جن ہے جو وادی سراندیب کا رہنے والا ہے، اس کا نام خانس ہے، اور جب تیری بیوی پر مرگی آئے تو اس کے کان میں یہ کہنا، اے خانس، تمہارے لیے شیخ عبد القادر جو کہ بغداد میں رہتے ہیں ان کا فرمان ہے، آج کے بعد پھر نہ آنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو یہ شخص چلا گیا اور 10 سال تک غائب رہا۔ پھر وہ آیا اور ہم نے اس سے دریافت کیا کہ تمہاری بیوی کے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے شیخ کے حکم کے مطابق کیا، پھر اب تک اس پر مرگی کا اثر نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ جھاڑ پھونک کرنے والوں کا مشترکہ بیان ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی مبارک میں 40 برس تک بغداد میں کسی پر مرگی کا اثر نہیں ہوا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وصال فرمایا تو وہاں مرگی کا اثر ہوا۔ فحکمی نافذ فی کل حالی سے ہوا ظاہر، تصرف انس و جن سب پر ہے آقا غوث اعظم کا، ہوئی ایک دیو سے لڑکی رہا اس نام لیوا کی، پڑھا جنگل میں جب اس نے وظیفہ غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا شان ہے ہمارے غوث اعظم کی کہ آپ کے نام سے جنات بھاگ جاتا ہے، آپ کے نام سے جنات تھر تھر کانپتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں غوث پاک کی سچی محبت عطا فرمائے۔ میں آپ سے بھی عرض کروں گا کہ اگر
کسی کے اوپر جادو ہے، جنات ہیں، تو آپ غوث پاک کا نام لے کر دیکھیں، اس کے کان میں بولیں انشاءاللہ الکریم غوث پاک کے نام کی برکت سے جنات دور ہو جائے گا۔ بس یہ کہ اخلاص ہونا چاہیے، سچا یقین ہونا چاہیے کہ غوث پاک کا نام اثر کرے گا۔ پیارے ناظرین، آئیے میں آپ کو ایک اور حکایت سناتا ہوں۔ جی ہاں، ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بادلوں پر بھی حکومت فرمایا کرتے تھے، آپ دریاؤں پر بھی حکومت فرمایا کرتے تھے، آپ جانوروں پر بھی حکومت فرمایا کرتے تھے، آپ انسانوں پر بھی حکومت فرمایا کرتے تھے، آپ جناتوں پر بھی حکومت فرمایا کرتے تھے۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر آپ کا حکم نافذ تھا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن ممبر پر بیٹھے بیان فرما رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں تو جمع کرتا ہوں اور اے بادل تو متفرق کر دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ غوث پاک فرما رہے کہ اے بادل میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں کہ وہ دین کی باتیں سنیں، میرا بیان سنیں، اور تو لوگوں کو متفرق کر دیتا ہے، یعنی دور کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے جب بارش ہو رہی ہوگی تو بیان کون سنے گا؟ اتنا کہنا تھا، بادل مجلس سے ہٹ گیا اور مجلس سے باہر برسنے لگا۔ راوی کہتے ہیں اللہ عز و جل کی قسم، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ بارش ہم سے بند ہو گئی اور ہم سے دائیں بائیں برستی اور ہم پر نہ برستی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے غوث پاک کی۔ یعنی گویا کہ آپ نے بادل کو حکم دیا تو بادل نے جہاں آپ بیان فرما رہے تھے اور جتنے حاضرین تھے اتنا دائرہ چھوڑ کر آس پاس تو برسا، لیکن آپ کے اوپر، آپ کے حاضرین کے اوپر نہ برسا۔ سبحان اللہ، بادل آپ کا حکم مان رہے ہیں، دریا آپ کا حکم مان رہی ہیں، اسی طرح جنات آپ کا حکم مان رہے ہیں، انسانوں پر آپ کی حکومت چل رہی ہے۔ اے میرے غوث پاک کے چاہنے والے، میں آپ سے بھی عرض کروں گا، غوث پاک نے جو فرامین دیے نا، غوث پاک نے جن جن باتوں کی نصیحت کی ہے ان پر عمل کرنے کی نیت فرما لیجئے، جانیے، پڑھیے، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یہ سلسلہ آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ الکریم معلوم ہوگا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرامین کیا ہیں، وہ نصیحتیں کیا ہیں، ارشادات کیا ہیں، آپ نے کس طرح رہنمائی فرمائی۔ جی ہاں، غوث پاک نے اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے مریدین کے لیے بشارتیں عطا فرمائی ہیں، ارشادات دی ہیں۔ انشاءاللہ الکریم یہ سلسلہ آخر تک دیکھیں گے ہم تو انشاءاللہ پتہ چلے گا ہمیں۔ اس کے مزید ایپیسوڈز ہیں، آپ ان کو دیکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ میں آپ کو ایک اور حکایت سناتا ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ابو المعالی احمد مظفر بن یوسف بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آئے اور کہنے لگے میرے بیٹے محمد کو 15 مہینے سے بخار آ رہا ہے۔ پہلے ناظرین غور کریں، 15 مہینے سے ان کے بیٹے کو بخار آ رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تم جاؤ اور اس کے کان میں کہہ دو اے ام ملدم، تم سے عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے بیٹے سے نکل کر حلہ کی طرف چلے جاؤ۔ ہم نے ابو المعالی سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا میں گیا اور جس طرح مجھے شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حکم دیا تھا اسی طرح کہا، تو اس دن کے بعد سے اب تک اسے بخار نہیں آیا۔ اے ہے سبحان اللہ، یعنی 15 مہینے سے جس کو لگاتار بخار آ رہا تھا، غوث پاک کے نام سے ایسا بھاگا کہ پھر اس کو بخار واپس ہی نہیں آیا۔ اللہ کریم ہمیں غوث پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ غوث پاک بڑی شان والے ہیں، پیارے ناظرین، بہت بڑی شان ہے۔ اللہ نے آپ کو بہت زیادہ اختیارات عطا فرمائے۔ آئیے ایک اور میں آپ کو حکایت سناتا ہوں۔ حضرت شیخ محی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ابو الحفص عمر بن صالح حدادی اپنی اونٹنی لے کر آیا اور عرض کیا کہ میرا حج کا ارادہ ہے، یہ میری اونٹنی ہے جو چل نہیں سکتی اور اس کے سوا میرے پاس کوئی اونٹنی نہیں ہے۔ بس آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو ایک انگلی لگائی اور اس کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ کہتا تھا کہ اس کی حالت یہ تھی کہ تمام سواریوں سے آگے چلتی تھی، حالانکہ وہ اس سے قبل سب سے پیچھے رہتی تھی۔ مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم۔ سبحان اللہ، سنا پیارے ناظرین، وہ اونٹنی
جو پہلے بہت لاغر کمزور تھی اور سب سے پیچھے چلا کرتی تھی، غوث پاک نے انگلی سے اس کو ٹچ کیا، پیشانی پر اس کے ہاتھ رکھا۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ قافلے میں سب سے آگے آگے وہ اونٹنی چلا کرتی تھی۔ مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے۔ مرید کیوں بحر غم سے خطرہ کریں؟ مرید کیوں غم کی وجہ سے پریشان ہو، مشکل میں آئے، تکلیف میں آئے، کیوں وہ غمگین ہوں؟ کہ بیڑے کے ہیں ناخدا غوث اعظم۔ جب ہماری کشتی کے جو نگہبان ہیں، ہمارے بیڑے کے جو کیپٹن ہیں، وہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اللہ کریم آپ کی کشتی میں سوار ہو کر جنت تک جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اے میرے پیارے ناظرین، غوث پاک کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے اختیارات عطا فرمائے۔ آپ جس کو جو چاہیں اس کو وہ دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں جو جس چیز کا سوال کرتا ہے نا، آپ اس کو وہ عطا فرماتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بزرگ ایک دن حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے دل میں کوئی حاجت تھی، کوئی طلب تھی کہ مجھے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مانگنا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی دل کی طلب جان لی۔ فرمایا مانگ کیا چاہتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں، اور آپ نے اپنے چند امور باطنیہ کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا وہ امور لے لے، پھر میں نے وہ سب باتیں اسی وقت پا لیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین ذرا غور تو کریں، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ مانگ کیا چاہتا ہے، یعنی جو تو چاہتا ہے وہ تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ تو اگر جنت چاہتا ہے جنت دے دی جائے گی، تو اگر شفاعت چاہتا ہے شفاعت دے دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی نے جو مانگنے والے ہیں انہوں نے کیا مانگا؟ امور باطنیہ، یعنی باطنی معاملات میں سے کچھ اختیارات، کچھ چیزیں مانگی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمائی لے لے، اور آپ نے جیسے یہ فرمایا انہوں نے لے لی۔ یعنی معلوم ہوا وہ چیزیں بھی جو دکھائی نہیں دیتی، وہ چیزیں بھی جو لوگ نہیں دے سکتے، آپ رحمۃ اللہ تعالی وہ دم بھر میں دے دیا کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں غوث پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ پیارے ناظرین ایسا نہیں ہے غوث پاک کے اختیارات ختم ہو گئے۔ پیارے ناظرین ایسا نہیں ہے کہ غوث پاک بظاہر اب دنیا میں تشریف فرما نہیں ہے تو آپ نہیں دے سکتے۔ غوث پاک سے اب بھی مانگنا چاہیے۔ غوث پاک انشاءاللہ الکریم ہمیں ضرور دیں گے، ضرور نوازیں گے، بس ہم مانگنے والی زبان پیدا کریں، مانگنے والا دل پیدا کریں، مانگنے والا انداز پیدا کریں۔ مانگے تو صحیح، اگرچہ ہمارا انداز ٹوٹا پھوٹا ہوگا، لیکن غوث پاک ہمارے انداز پر نہیں جائیں گے، ہماری جھولیاں بھر دیں گے۔ ہمارے جتنا ہم کو ضرورت ہوگی نا، یعنی ہمارے مانگنے سے سوا دیں گے، جتنی ہمیں ضرورت ہوگی اس سے زیادہ دیں گے۔ مانگ کر تو دیکھیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لاڈلے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات کا ایک وافر حصہ ان کو ملا ہوا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لاڈلے شہزادے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے، اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے ناظرین غوث پاک کے اختیارات، آپ کی کرامات کے متعلق سنا، اب آئیں سنتے ہیں غوث پاک کی شان اولیاء اکرام کے درمیان کیسی تھی۔ حضرت شیخ ابو عمرو عثمان بن مرزوق قرشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے شیخ، امام اور سید ہیں، اور ان سب کے سردار ہیں جو کہ اس زمانے میں اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، یا جن کو حال دیا گیا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ان کے احوال کی منزلوں کے امام ہیں، اللہ عز و جل کے سامنے ہمارے کھڑے ہونے میں امام ہیں۔ اس زمانے کے اولیاء تمام بلند مراتب والوں سے اس بات کا سختی سے عہد لیا گیا کہ ان کے قول کی طرف رجوع کریں اور ان کے مقام کا ادب کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک ولی فرما رہے ہیں کہ اولیاء اکرام سے یہ عہد لیا گیا، آپ کے قول کی طرف رجوع کیا جائے، آپ کا قول مانا جائے، آپ کی باتیں مانی جائیں، اور آپ کا ادب کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی آپ کی باتیں ماننے والے بن جائیں، آپ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں، آپ کا بہت زیادہ ادب کرنے والے بن جائیں۔ جو جس کا ادب کرتا ہے نا اس کی باتیں مانتا ہے، جو جس کا ادب کرتا ہے وہ اس کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں با ادب بنائے، با ادب
با نصیب اور بے ادب بے نصیب، جو با ادب ہوا کرتے ہیں نا وہ بڑے نصیبوں والے ہوتے ہیں، اور جو بے ادب ہو جاتے ہیں وہ بے نصیب بلکہ بد نصیب ہوتے ہیں، چونکہ جس نے جو پایا وہ ادب کر کے پایا، اور جس نے جو کھویا وہ بے ادبی کی وجہ سے کھویا۔ شیطان، جی ہاں، شیطان جو مردود بارگاہ الہی ہے، شیطان جو معلم الملکوت تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا۔ شیطان مردود بارگاہ الہی کیوں ہوا؟ وجہ یہ نا، اس نے آدم علیہ السلام کی بے ادبی کی، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا، اللہ کی بے ادبی کی۔ اللہ کریم ہمیں بے ادبی سے بچائے اور بے ادبوں کی صحبت سے بچائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مزید سنتے ہیں، ہم نے یہ قول سنا ہوگا نا، قدمی ہادہی علی رقبتی کلی ولی اللہ۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ یہ کیوں فرمایا، کیسے فرمایا؟ یہ جب فرمایا تو پھر اولیاء اکرام کا ریئیکشن کیا تھا؟ ان کے زمانے میں جو اولیاء اکرام تھے ان کا کیا ریئیکشن تھا، کیا انداز تھا، کس طرح اپنا سر تسلیم خم کیا؟ آئیے سنتے ہیں۔ حافظ ابو العز عبد المغیث بن ابو حرب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ بغداد میں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایت حلبہ میں حاضر تھے۔ اس وقت ان کی مجلس میں عراق کے اکثر مشائخ حاضر تھے، سبحان اللہ۔ اس وقت ان کی مجلس میں عراق کے اکثر مشائخ بزرگان دین حاضر تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سب حضرات کے سامنے وعظ فرما رہے تھے۔ اسی وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھے اور منبر شریف کے پاس جا کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قدم مبارک اپنی گردن پر رکھ لیا۔ بعد از این، یعنی اس کے بعد تمام حاضرین نے آگے بڑھ کر اپنی گردنیں جھکا لی۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے ناظرین، معلوم ہوا کہ آپ نے عراق کے تمام مشائخ کے درمیان یہ اعلان فرمایا، اور اعلان فرمانے کے بعد اللہ کے ولی، ایک ولی آگے بڑھے اور آپ نے ان کا قدم لیا اور اپنی گردن پر رکھ لیا۔ سر تسلیم خم اس طرح کیا کہ آپ نے قول فرمایا اور انہوں نے فعل کر کے دکھا دیا۔ آپ نے غوث پاک رضی اللہ تعالی نے بات کہی کہ بھائی میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور وہ ولی اٹھے اور ان کا قدم اپنی گردن پر رکھ لیا۔ بقیہ تمام اولیاء جتنے وہاں حاضرین تھے سب نے اپنی گردنیں جھکا لیں، سر تسلیم خم کر لیا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں شہ بالا تیرا۔ سبحان اللہ۔ کیا شان ہے غوث پاک، کیا شان ہے غوث پاک۔ آئیے اب میں آپ کو سناتا ہوں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ اعلان فرمایا تو ہمارے خواجہ ہند، خواجہ اجمیری، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا ریئیکشن تھا، کیا انداز تھا۔ جس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بغداد مقدس میں ارشاد فرمایا، قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، اس وقت حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ خراسان کی پہاڑی میں عبادت کر رہے تھے۔ جی ہاں، خراسان کی پہاڑی میں اپنی جوانی کے دنوں میں عبادت میں مشغول تھے۔ وہاں بغداد شریف میں ارشاد ہوا اور یہاں غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا سر جھکا لیا، اور اتنا جھکایا کہ سر مبارک زمین تک پہنچ گیا۔ پھر فرمایا، بلکہ آپ کے دونوں قدم میرے سر پر اور میری آنکھوں پر ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے تو گردن کا فرمایا تھا یا سیدی، لیکن آپ کے دونوں قدم میں اپنے سر پر اور اپنی آنکھوں پر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیا شان ہے غوث پاک کی، اور اس کی برکت کیا ہوئی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان ہند ہوئے، اور یہاں تمام اولیاء عہد و ما بعد آپ کے محکوم ہوئے۔ معلوم ہوا یعنی حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غوث پاک کا یہ قول سنتے ہی جو یہ انداز اپنایا نا
کہ سر ایک دم زمین کے قریب کر لیا اور یہ فرمایا کہ آپ کے دونوں قدم میرے سر پر بھی میری آنکھوں پر بھی، اس کا صلہ اور اس کا بدلہ یہ ملا کہ آپ کو ہند کی ولایت دے دی گئی، آپ کو ہند کی سلطانی دے دی گئی، اور ہند میں اس وقت جتنے اولیاء تھے وہ سب آپ کے تابع اور آپ کے محکوم قرار دے دیے گئے، اور آپ کے بعد جتنے اولیاء ہند میں آئیں گے سب کے سب آپ کے تابع اور آپ کے زیر فرمان ہیں، آپ کے نیچے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نہ کیوں کر سلطنت دونوں جہاں کی ان کو حاصل ہو، نہ کیوں کر سلطنت دونوں جہاں کی ان کو حاصل ہو، سروں پر اپنے لیتے ہیں جو تلوہ غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، غوث پاک کی بڑی شان ہے، شان کے کچھ گوشے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ کریم اس کی برکت سے ہمیں غوث پاک کی سچی عقیدت عطا فرمائے۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا انداز تھا جب غوث پاک نے اپنے قدم مبارک کے متعلق اعلان فرمایا۔ یعنی خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولیہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا بل علی عینی، یعنی گردن تو درکنار، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قدم مبارک تو میری آنکھوں پر ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے غوث پاک کی۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کا قدم تو میری آنکھوں پر ہے۔ اللہ کریم ہمیں غوث پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اچھا، یہ سوال ہو سکتا ہے آ رہا ہو، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے ایسا کیوں فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے؟ یہ ہو سکتا ہے شیطان ہو سکتا ہے کوشش کرے کہ یار غوث پاک تو اپنی شان بیان کر رہے ہیں، اپنے منہ سے اپنی شان بیان کر رہے ہیں۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں غوث پاک نے کیوں فرمایا۔ جی ہاں، شیخ خلیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ کا اعلان فرمایا ہے، یعنی یہ اعلان فرمایا ہے کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی نے سچ کہا، اور یہ کیوں نہ ہو جب کہ وہ قطب زمانہ اور میری زیر نگرانی ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کہا نا، یہ سچ کہا، اور اس لیے کہا کہ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی جانب سے نہیں کہا بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہلوایا۔ آپ قطب زمانہ ہیں اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگرانی میں ہیں۔ کی بڑی شان ہے، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا مرتبہ ہے۔ میرے پیارے ناظرین، آپ تمام اولیاء کے سردار ہیں، آپ کے بعد جو ہوئے ان کے بھی آپ سردار ہیں، زمانے میں جو تھے آپ ان کے بھی سردار ہیں، اور آپ سے پہلے جو اولیاء اکرام ہوئے آپ کو ان کی بھی سرداری عطا کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہم غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، ہم غوث پاک کو ماننے والے ہیں، آپ سے عقیدت کرنے والے ہیں۔ اے میرے پیارے ناظرین، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، غوث پاک کے چاہنے والے ہیں نا، اپنی نسلوں کو بھی غوث پاک کا چاہنے والا رکھنا ہے۔ اس کے لیے ایک آپ کام کیا کریں، ہر مہینے کی 11 تاریخ کو آپ غوث پاک کی نیاز دلایا کریں، غوث پاک کی نیاز دلایا کریں، 11ویں شریف منایا کریں۔ ممکن ہو، پاسیبل ہو تو غوث پاک کی کوئی منقبت پڑھ لیا کریں، کوئی تذکرہ خیر کر لیا کریں۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں آپ اپنے گھر میں بھی دیکھیں گے، اور آپ کے بچے، جی ہاں آپ کی آئندہ نسلیں بھی یہ دیکھیں گی، سیکھیں گی، تو وہ بھی اس کو اپنے نیچے اتاریں گی۔ اگر ہم ماحول اس طرح کا بنا دیں گے کہ ہم غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی، ان کے بچے بھی غوث پاک کے چاہنے والے بنیں گے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کر لیجئے، انشاءاللہ الکریم کریں گے۔ میرے پیارے ناظرین، اس سلسلے میں ہم نے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہے، جو بھی سیکھا اس پر عمل کرنے کی نیت کر لیجئے۔ مزید ایپیسوڈز آپ دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے ناظرین، غوث پاک کے متعلق ہم نے سنا، آئے جاتے جاتے ایک میں وظیفہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ غوث پاک کا وظیفہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے، انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، مصیبتیں حل ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ آپ کر کے دیکھیں۔ وظیفہ کا نام کیا ہے؟ نماز غوثیہ۔ نماز غوثیہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت شیخ ابو القاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جو شخص مجھ کو مصیبت میں پکارے
تو اس کی وہ مصیبت جاتی رہے گی، سبحان اللہ، اور جس تکلیف میں مجھے پکارے تو اس کی وہ تکلیف جاتی رہے گی۔ پھر فرمایا جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 بار پڑھے، پھر سلام کے بعد سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے اور مجھ کو یاد کرے اور عراق کی طرف 11 قدم چلے اور میرا نام لے کر اپنی حاجت طلب کرے تو اللہ عز و جل کے حکم سے اس کی حاجت پوری کی جائے گی۔ سبحان اللہ، جھوم جائیے پیارے ناظرین، کتنا پیارا وظیفہ ہے۔ طریقہ کار میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، اس کو ذہن نشین فرما لیجئے، یاد کر لیجئے اور عمل کر کے دیکھیے گا آپ۔ دیکھیں چیک نہیں کرنا ہم نے یقین کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ عمل کیا ہے کہ ہم نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ قل هو اللہ احد، یہ قل هو اللہ کی جو صورت ہے سورہ اخلاص، یہ ہم نے پڑھنی ہے، سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ہم نے 11 قدم، جی ہاں 11 قدم ہم نے عراق کی طرف چلنا ہے۔ اس کے بعد غوث پاک سے فریاد کرنی ہے اور آپ کا نام لے کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ الکریم غوث پاک نوازیں گے، غوث پاک مدد فرمائیں گے، ہماری پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے ناظرین، غوث پاک نے یہ فرمایا نا، ابھی ہم نے جو قول سنا کہ جو مصیبت میں مجھ کو پکارے گا میں اس کی پریشانی دور کروں گا، جو غمگین ہوگا مجھے پکارے گا میں اس کا غم دور کر دوں گا۔ ہم غوث پاک کو پکارنے والے بنے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زبان پر آ جائے ہمارے، یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث۔ اس طرح کی باتیں، اس طرح کے الفاظ اگر ہماری زبان پر آ جائیں گے انشاءاللہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ FGN چینل دیکھتے رہیں، انشاءاللہ ڈھیروں برکتیں، ڈھیروں بھلائیاں اور ڈھیروں معلومات آپ کو نصیب ہوگی۔ پیرے پیرا میرے میرا غوث اعظم، پیرے پیرا